بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحسنات سورۃ النساء کا بقیہ حصہ اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے شادی کا مقصد بتایا کہ اس کا مقصد پاک دامنی ہے، شہوت رانی نہ ہو، اور یہ حکم مرد عورت دو گیا ہے۔ اس کے بعد قوانین اللہ تعالیٰ نے پھر سے بیان کیے کہ اگر آزاد سے شادی کرنے کی حیثیت نہ ہو تو انسان باندی یا لونڈی سے شادی کر لے۔ لونڈی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آزاد آدھے برابر اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا حرام طریقے سے مال نہ کھاؤ، سود جوا کے ذریعے مال حاصل کر کے نہ کھاؤ، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، قصاص کے بارے میں تفصیل سے بات آئی۔ کبائر سے اجتناب کرو۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 17 قسم کے کبائر گناہ گنائے ہیں، اور جب انسان کبائر سے بچتا ہے تو اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر جنت میں کر دیتا ہے۔ آپس میں مقابلہ کرنا ہے تو نیکی میں مقابلہ کرو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کا نگراں اور ذمہ دار مرد ہوگا، اس لیے کہ معاشی ذمہ داری اس پر ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اگر عورت سے سرکشی یا نشوز پایا جائے، نشوز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سرکشی ہو جو گھر اور خاندان کو توڑنے والی ہو، تو قرآن نے کہا سب سے پہلے اس کو نصیحت کرو، بستر الگ کر لو، اور تھوڑے بہت مار سکتے ہو تو مارو، اور اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو حکم بناؤ، ایک عورت کی جانب سے اور ایک مرد کی جانب سے، اور حکم کا مقصد یہ ہو کہ دونوں کے درمیان اصلاح اور صلح کی کوشش کرے، دونوں کے درمیان کونسلنگ کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ بھی اگر بات نہ بنے تو پھر اللہ نے کہا کہ حالت طہر میں ایک طلاق دے سکتے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیم مسکین تمام رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پڑوسیوں نے سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے بارے میں کہا وہ پڑوسی تمہارے قریب میں رہنے والے، تمہارے ساتھ میں کام کرنے والے، تمہارے ساتھ میں سفر کرنے والے، وہ سارے پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اس کے بعد بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو شہادت امت کہا، اور کہا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ پوری دنیا کے سامنے، پوری امت کے سامنے گواہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا کہ جو ذمہ داری دی گئی تھی انہوں نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کی کہ نہیں۔ شراب کی حرمت کا تذکرہ آیا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہاں پر یہ کہا گیا کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس سے پہلے یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کے نفع اور نقصان کو بتایا، یہاں پر یہ بتایا کہ نماز نشے کی حالت میں نہ پڑھا کرو۔ آگے جو حکم آئے گا سورہ مائدہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے منع کر دیا کہ شراب اور جوا ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جنابت کی حالت میں غسل کرو، اور اگر پانی میسر نہ ہو تو تیمم کر لیا کرو۔ اس کے بعد یہود کی شرارتوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ یہود ایسے ہیں کہ مسلمان کی مدد کی بجائے یہ مسلمان کے دشمن بن گئے، حسد کرنے لگے، ان کے اعمال بگڑ گئے، گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور اپنے آپ کو جو ہے اللہ کے چہیتے کہنے لگے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم مسئلہ پیش کیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، کہ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرو، اور امیر کی طرف پلٹو، امیر کی طرف رجوع کرو، امیر کی اطاعت کرو۔ گویا امیر بنانے کا حکم اس امت محمدیہ کو دیا گیا۔ امانت واپس کر دو، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کی لائی ہوئی شریعت کو نہ مان لے، آپ کی باتوں کو بلا چون چڑھا تسلیم نہ کر لے۔ اگر ان کے دل میں ذرہ برابر شک اور وہم ہوا تو یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ موت ہر ایک کو آنا ہے، سلام کا جواب بہتر طریقے سے دیا کرو۔ نماز قصر کا تذکرہ آیا کہ اگر کوئی انسان سفر میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں رعایت دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو وہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔
آخر میں منافقین کا تفصیلی تذکرہ آیا اور اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ سازش کرتے ہیں، افواہ پھیلاتے ہیں، مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، اور منافقین کی خاص صفت یہ ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کسمساتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی بالکل سستی اور کاہلی اس کے اندر نظر آتی ہے۔ اللہ نے کہا یہ منافقین تذبذب میں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود دھوکے میں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔